اس لیے یہ جو سیاسی ساری صورتحال ہے یہ کسی اور ہی ڈائریکشن میں ریزالو ہوگی، کیونکہ کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں۔ میں ذرا چاہوں گا کہ جنرل حمید گل صاحب سے میں ایک ڈفرنٹ قسم کا سوال اس میں ریز کروں۔ جنرل صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب، آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت کی جو کانفرنس ہوئی، ختم نبوت کی جو کانفرنس ہوئی، تحفظ ختم نبوت کی جو کانفرنس ہوئی، اس میں مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی کی جو رہنما ہیں قاضی حسین صاحب، منور حسن صاحب، اس کے علاوہ وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب کو بھی دیکھا گیا، وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک تاثر ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کی ایک بڑی اہم شخصیت نے، جو ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ایک انگریزی اخبار کے اندر ایک بہت بڑا، بہت طویل قسم کا انہوں نے ایک انالیسس آفر کیا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کا ایک خیال ہے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان میں رائٹ آف دا سینٹر فورسز کا جو ہے ایک اتحاد اور ایک الائنس کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے میڈیا میں، پبلک سپیس میں اور سیاست کے اندر۔ تو کل کی جو یہ صورتحال ہے، چونکہ آپ کو تاریخ میں مطلب کہا گیا کہ اسلامی جمہوری اتحاد قائم کرنے میں آپ کا بڑا ایک اہم رول تھا، تو اب اس صورتحال کو جب آپ دیکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا الگ ہونا، پھر کانفرنس پہ سب کا اکٹھے ہونا، پھر یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ جی، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان آئی بی آئی کا حصہ نہیں تھے، وہ اس سے الگ تھے اور دوسری جماعتیں اس میں شریک تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو بڑے ڈیسیژن جو ہیں وہ ابھی ہونے کو ہیں۔ ایک تو یہ جو آرٹیکل 295C کی بات ہے، جسے ریجسٹ کر رہی ہیں تمام رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی حلقے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وزیرستان آپریشن کے اوپر جو امریکہ کا اصرار ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور غالباً کوئی بھی اس چیلنج کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت بھاری پتھر ہے۔ اسی لیے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، وہ کوئی موو نہیں کریں گے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس ملک کے معاشی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، ہی ہیز نو اکنامک آنسرز، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کوئی موو نہیں کریں گے، وہ اس دباؤ کو خود میدان میں آ کے، یعنی اگر وہ حکومت فارم کرتے ہیں اور لامحالہ اگر یہ حکومت ٹوٹتی ہے تو پھر وہی جو ہے یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈنگ پارٹی ہوگی حکومت بنانے کے لیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس صورتحال میں کوئی موو نہیں کریں گے، وہ اسے دیکھیں گے خالی۔ جی، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ان کا امیج ہے، رائٹ ونگ کا امیج، وہ سارے کا سارا ڈیمالش ہو جائے گا اگر امریکہ نے ان کو مجبور کروا دیا کہ آپ وزیرستان آپریشن کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا، امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی ایک الجھن ہے۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ملن صاحب نے جو بیان دیا، پھر اس کے بعد کچھ لیکس آئیں، تو ان سے سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے ڈو مور کے تقاضے کرنے والے ہیں، کرتے رہے ہیں اور مزید دباؤ بڑھائیں گے۔ لیکن جنرل صاحب، آپ نے چونکہ خود ہی اشارہ کر دیا مائک ملن کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائک ملن نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہم آج تک سنتے چلے آئے تھے اسٹریٹجک ریلیشن شپ، ہم سنتے چلے آئے اسٹریٹجک ڈائلاگ، اب انہوں نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی امریکی جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم سفرنگ فرام اسٹریٹجک امپیشنس، یعنی مجھے اسٹریٹجک بے صبری ہو رہی ہے کہ پاکستان کچھ کر نہیں رہا جو طالبان کے ٹھکانے ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک طرف سے یہ چیز ہوئی ہے، دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو ریویو پریزنٹ کیا ہے اس میں ایک بار پھر یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان کی فوجی اور پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ ان ٹھکانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسری طرف پھر ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی میرا سوال جس سے میں نے شروع کیا تھا کہ کیا پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک نیا رائٹ آف دا سینٹر فورسز کا اتحاد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی؟ میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ پاکستان فوج نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ماضی کی غلطیوں سے، اور اب وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی اس قسم کی اس میں ملوث ہوں۔ انہوں نے یہ امیج بڑے مشکل کے ساتھ کمایا ہے، یعنی صاحب نے بڑی تگ و دو کی ہے اس کے لیے، 3 سال سے زائد عرصہ ان کو لگا ہے اور بڑی مشکل سے انہوں نے ایک امیج بلڈ کیا ہے۔ فوج کے ادارے میں اس وقت جو احساس ہے وہ یہی کہ لیٹ دا پولیٹیشینز ڈو واٹ دے لائک، ایک دفعہ ان کو کر لینے دیں اگر عوام کے سامنے، اور عوام کی یہ حالت ہے کہ اپنی بلا سے بوم رہے یا ہما بسے، تو ان کو پرواہ نہیں ہے اس کی کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، وہ بیزار ہیں، وہ تنگ ہیں، وہ عاجز ہیں اور وہ دلچسپی کھو چکے ہیں سارے پروسیس کے ساتھ۔ تو جنرل صاحب بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رائٹ آف دا سینٹر فورسز کا الائنس کھڑا کرنے کی جو کوششوں کا الزام ہے وہ بے بنیاد ہے اور اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ میں ذرا اس میں احسن اقبال صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ احسن صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو واقعہ ہوا حکومت چھوڑنے کا،
اس سے چند دن پہلے تک آپ کی جماعت اور پھر آپ کے لیڈر جو ہیں نواز شریف صاحب وہ بڑے متحرک تھے RGST کے حوالے سے، حکومت کے خلاف بڑی انہوں نے پوزیشن اختیار کی تھی، لیکن جب سے مولانا فضل الرحمان کا یہ واقعہ ہوا ہے چھوڑنے کا، باقی ساری جماعتوں نے تو پوزیشن لی ہے، اس پہ کیپٹلائز کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا، ایک ابہام کا شکار ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس صورتحال میں کوئی کلیئر پوزیشن اختیار نہیں کر پا رہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے موقف کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں جو عوامی اجتماعات سے خطاب کیا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنے موقف کو دہرایا کہ ہم RGST کے خلاف ہیں، ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، اور انہوں نے حکومت کی کرپشن کی طرف بھی توجہ دلائی حکومت کی، اور کہا کہ اس کے بارے میں وہ ٹھوس اقدامات اٹھائے جس سے کہ نہ صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ حکومت بھی بہت تیزی سے اپنی پولیٹیکل ڈپلیشن کا شکار ہو رہی ہے۔ لہذا PMLN کا موقف دو ٹوک ہے، لیکن جس میں صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ہم نے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمیں یہ بات نہ سنائیں کہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ 28 مئی 1998 کو نواز شریف صاحب نے یہ امتحان بہت اچھی طرح پاس کر لیا، ساری دنیا کے دباؤ کا سامنا کر کے۔ ہمیں کسی دباؤ کی پرواہ نہیں، صرف پاکستان کے مفاد کو ہم مقدم رکھتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس موجودہ سسٹم کے اندر ہمارے پاس آپشنز بہت محدود ہیں۔ ہمارے پاس قومی اسمبلی کے اندر جو ووٹوں کی طاقت سے نشستیں ملی ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جس سے ہم بہت بڑا طوفان کھڑا کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ لوگ اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر کوئی سیاسی کارروائی کر سکیں؟ دیکھیے آپ کے سامنے نمبرز ہیں، اگر کولیشن گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کے پاس 122 یا 23 ممبران ہیں اور ان کے ساتھ جو کولیشن جس طرح چل رہی ہے، ہمارے پاس تو اس سے 30 نمبر کم ہے، ہمارے پاس تو 90-92 کے قریب ممبران ہیں۔ تو آپ کی پھر پارٹی کا موقف کیا ہے اس صورتحال میں جو مولانا فضل الرحمان کے چھوڑنے سے اور متحدہ کے الٹیمیٹم دینے سے پیدا ہوئی ہے؟ اس میں آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے ہم تو ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہے۔ کیا یہ حقیقی اختلاف ہے یا یہ پوسچرنگ ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پوسچرنگ کس کی ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ احسان صاحب، پوسچرنگ کس کی ہے؟ پوسچرنگ کس کی ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ میری حکومت کی حلیف جماعتیں جو اس وقت اختلاف کر رہی ہیں وہ کس حد تک اپنے سیاسی موقف پر ڈٹی رہیں گی اور کس حد تک جائیں گی اپوزیشن میں۔ آپ نے دیکھا کہ MQM کے خلاف تقریباً ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک چارج شیٹ پیش کی اور بہت زبردست چارج شیٹ تھی، لیکن انہوں نے بہت ٹھنڈے انداز میں 10 دن کی مدت اور مہلت دے کے گریس پیریڈ اختیار کیا ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اکثر کامیاب ہو جاتی ہے اپنے ساتھیوں کو کچھ شرائط کے اوپر واپس لانے میں۔ رحمان ملک صاحب اکثر بڑا کردار ادا کرتے ہیں ان ملاقاتوں کے اندر۔ تو ابھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بات کی جائے۔ ہمیں جمہوری عمل کی مضبوطی اور استحکام عزیز ہے۔ اور ایک بات میں دہرانا چاہتا ہوں، ہم بار بار حکومت کو توجہ دلاتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں دیکھیے کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا، آپ اپنی ترجیحات درست کریں، گورننس ٹھیک کریں۔ جون کے اندر فائنانس منسٹر نے کہا کہ کرپشن ہے سرکاری اداروں میں، اس کے 4 مہینے بعد OGDCL کے اندر ایک کرونی لگا دیا گیا۔ ابھی حال ہی میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اندر ایک اور شخص جس پر کرپشن کے الزامات ہیں اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی۔ احسان صاحب آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں، کیا آپ کی جماعت یہ محسوس کرتی ہے کہ RGST کا جو ایک طوفان کھڑا ہو رہا تھا، ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، جو کرپشن کے بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے تھے، ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹ گئی ہے اس سیاسی ڈرامے کی وجہ سے جو مولانا نے چھوڑا اور جو متحدہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا؟ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں؟ یہ بات تو پتہ نہیں کس حد تک درست ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان تمام پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے شاید حکومت کو IMF اور دوسرے لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں کچھ دلیل یا وزن مل جائے گا کہ ان حالات میں ہمارے لیے دیکھیے کس طرح ہم RGST کو اسمبلی کے اندر پاس کرا سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے یہ تو بعد میں۔ اچھا میرے ساتھ رہیے، کل سے مسلسل شروع میں جب یہ سب کچھ ہوا تو ہم لوگوں کو بھی بڑا لگا کہ بڑا شاکنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ شاکنگ نہیں ہے، وفاقی حکومت کو جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ RGST کو انٹروڈیوس کرنا یا اس بیٹل کو جیتنا تھا،
اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ جان بوجھ کے ٹریگر کیا گیا. یعنی کراچی کا تو چلے ہو بھی گیا, چلے شاید ریئیکٹو ہو گیا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو غصہ آ گیا, طیش میں انہوں نے کہہ دیا, وہ طیش میں آ جاتے ہیں. لیکن جس طرح سے سواتی صاحب کو برطرف کیا وزیر اعظم نے, یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ بٹن دبایا جائے اور اس کے جواب میں مولانا جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں. یہ ایک پریڈکٹیبل طریقہ تھا کہ کھیلا گیا ہے یہاں پہ. امید آپ نے اب ازمپشنز پہ باتیں کرنی ہے ساری, اس کی ایک بیسس بھی ہے نا. اچھا چلیں بیسس اگر سامنے رکھتے تو اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی. میں بیسس میں دیکھیں پرسوں سے یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت میڈیا کے آپ کے اندر, کانوں میں پہنچی نہیں یہ بات. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں, لیکن کامن سینس ہے آپ کا, اگر ایک ایلائی ہے, آپ کا اپنی پارٹی کا بندہ نہیں, آپ اپنے ایلائی کو برطرف کرتے ہیں, پوچھتے نہیں مولانا سے پہلے. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے محیط کہ مولانا کو اس بات کا علم تھا. ہم مولانا کا بھرپور احترام کرتے ہیں. مولانا کہتے ہیں مجھ سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. مولانا نے جس بندے کی یا جس ہمارے محترم وزیر صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی, کاکڑ صاحب جو ان کی جماعت کے وزیر ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور باتیں ہو رہی تھی. بس اس بات کو چھوڑیے, بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ چیزوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کے جو آپ نے سارا ابھی تک موضوع چھیڑا ہے. دیکھیے معید, ہمیں اس ملک کے حالات کو سدھارنے کے لیے بہت تلخ فیصلے کرنے پڑے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے وہ تلخ فیصلے اسی ہمت کے تحت کیے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے. ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس سے لوگ بھیگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حقائق جب سامنے آتے ہیں, لوگ اس چیز کو جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی پوزیشن پہ واپس چلے جاتے ہیں. اور اس کا بالکل کلیئر جو واضح آپ کا سامنے ثبوت ہے وہ بائی الیکشنز ہے. وہ کسی ایک شخص کا میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کر دینا یا کسی ایک فرضی جو پول ہوتے ہیں وہ اس کا انڈیکیٹر نہیں ہے. الیکشن جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اگر لوگ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے ہوتے ہیں ہماری پالیسیز کی وجہ سے, جس طرح ہمارے اکثر ساتھی کہتے رہتے ہیں, بائی الیکشن جیتنا بھی تو آسان ہوتا ہے نا. دیکھیں اس میں ایک فوکس ہوتا ہے نا تمام. یہ بات نہیں ہے. اگر ہم کمزور ہو گئے ہیں, لوگ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں اور لوگ حکومت کی پالیسیوں سے, اور ہمارا جس طرح حسن اقبال صاحب ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی بالکل لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں. جنرل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ لوگ بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں, لوگوں کا تعلق نہیں رہا. تو یہ مجھے تعلق سمجھ نہیں آیا کہ وہ تعلق کہاں گیا. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے, اسی جگہ سے جہاں قمر الزمان قاہر سے ایکسپلین کریں, وہیں سے بات شروع کریں.